بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشر المشائين في ظلم الليل الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواہ البہقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو راتوں کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف سفر کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دیجیے۔ دوستو، قیامت کا دن تاریک دن ہوگا اور اس میں ہر شخص اپنے اعمال کی روشنی میں جنت کی طرف جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو رات کی تاریکیوں میں مساجد کو آباد کرتے ہیں، تہجد پڑھنے کے لیے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں، ان کا نور قیامت کے دن مکمل ہوگا اور وہ اس کی روشنی میں جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بات للہ قائما والناس نیام۔ وہ لوگ راتوں کی تاریکیوں میں اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتے ہیں، اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے لوگوں کے سونے کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو تہجد کا شوق جب جس طرح ہم قرون اولیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، نبوی دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ شوق یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے تھے آج سے 25 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے کہ ہماری مسجد میں تہجد ریگولر پڑھنے والے لوگوں کی تعداد 10 سے 12 ہوتی تھی، اس سے زیادہ بھی کبھی کبھی ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب آہستہ آہستہ تہجد کا شوق، لوگوں کا تہجد کے وقت مسجد میں آنا، وہ بالکل ختم ہونے کے قریب چلا گیا۔ اب شاید 3 یا 4 لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں تہجد کے وقت۔ تو پتہ نہیں اور جگہوں کی کیا حالت ہے، مجھے علم نہیں ہے، لیکن بہرحال گھروں میں خواتین تہجد کی نمازیں پڑھتی تھیں، بڑی عمر کی خواتین، بڑے عمر کے بزرگ مسجد میں جاتے تھے، مساجد کو تہجد کے وقت آباد کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، راتوں کو گڑ گڑاتے تھے۔ ان اعمال کی برکات پورے معاشرے پر ظاہر ہوتی تھی۔ اب ہمارا پورا معاشرہ فرائض اور ارکان اسلام سے ہی غافل ہو گیا ہے، تو باقی اعمال کی برکات تو کیا حاصل ہونی۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے فرائض اور ارکان اسلام کی بھی پابندی کریں، اور قیامت کے دن اپنے نور کو تام اور مکمل کرنے کے لیے مساجد کی طرف رات کی تاریکیوں میں سفر کریں، تاکہ ہمارا نور قیامت کے دن مکمل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔